بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم غزوہ حنین کا دوسرا سوال پڑھیں گے۔ غزوہ حنین کے واقعات تفصیل سے لکھیے۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 39 پر لشکر اسلام کی روانگی۔ حضرت محمد جواب چونکہ کافی طویل ہے تو اسے مختصراً میں بیان کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حملے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک پرخطر وادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ دشمن وادی حنین میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وادی حنین میں پڑاؤ ڈال لیا۔ اب مزید یہ کہ اس لشکر میں 2,009 مسلم اور 100 کے نزدیک جو ہیں وہ غیر مسلم شامل تھے، تو 12,000 کا لشکر اسی طرح قریب ہی فتح مکہ حاصل کی، اور جنگی سامان کی فراوانی اس تین اسباب نے مسلمانوں کے دلوں میں غرور اور فتح کا یقین پختہ پیدا کر دیا کہ اب انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب اس بات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے سخت غصے کا اظہار فرمایا اور ناراضگی کا۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف جو ہیں وہ اس وادی میں پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مسلمان داخل ہوئے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے کے لیے مسلمان تیار نہ تھے تو وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے اور اچانک لشکر میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ لشکر کی ترتیب قائم نہ رہی تو ہر طرف جو ہے وہ بد امنی پھیل گئی۔ تو ان سخت حالات میں بھی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے سواری سے اترے اور بلند آواز سے فرمانا شروع کر دیا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو پکارو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور حضرت عباس کی آواز سن کر مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ آپ کے قریب جمع ہو گئے۔ اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو مزید واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، کہ چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی اس سے نہ بچا، اور اس طرح سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں ان کے 2 سردار ذوالحمار اور عثمان بن عبداللہ شامل تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ 4 اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ دوسرا اہم واقعہ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اتارے گئے جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر اطمینان اور سکون اتارا اور تمہاری مدد کے لیے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ اس جنگ میں بہت سے کافر قیدی بنے، مرد، عورتیں، بچے سب شامل تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر ملا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا محافظ حضرت عبادہ بن بشیر اور حضرت مسعود بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور قیدیوں کی ذمہ داری حضرت بدیل بن ورقہ کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں بچے کھچے کفار کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا، کیونکہ اتحادی فوج کا کمانڈر اور بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف اپنے کچھ ساتھیوں سمیت طائف سے بھاگ گیا تھا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جس سے ہمیں غزوہ حنین کا پس منظر اور اس کے اہم واقعات جو ہیں وہ معلوم ہوئے۔ تو ان سے ہمیں جو ایک بنیادی سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غرور جو ہے وہ مسلمان کو شایان شان نہیں ہے۔ ہمیں غرور سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تعداد کی فراوانی ہو یا مال کی فراوانی ہو، دونوں کو ہی ختم کر دیتا ہے۔